السلام ورحمۃ اللہ. ایسے ہی گارڈن میں بیٹھا ہوا تھا, تھوڑی سی ہارویسٹ کی چیزیں اور تھوڑا بہت کام کیا, پودوں کو پانی وانی دیا, فارغ ہو کے بیٹھ گیا تھا. کچھ چیزیں ذہن میں تھیں تو سوچا کیوں نہ کسی ایک چیز پہ ہم تھوڑی سی بات بھی کر لیں اسی اسنا میں. یہاں باہر کے ممالک میں رہتے ہوئے جب ہم ینگ تھے, جب بھی اس طرح کے کچھ انٹریکشنز ہو گئے کہ اگر کسی دوست کی کسی اور غیر مسلم سے دوستی ہے اور آپ میں اس کو کرٹیسائز نہیں کرتا ہوں, نہ ہی میں اس کو ابھی بھی کر رہا ہوں, میں صرف ایک پوائنٹ ریز کرنا چاہ رہا ہوں. اس پوائنٹ کی طرف میں آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے کہ تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ دینا چاہ رہا ہوں. تو وہ ہمارے لوگ خود ہی کچھ وہ ذہن میں ہوتا ہے کہ شاید اگلا بندہ اس چیز کو مائنڈ کرے کہ یہ تو نان مسلم ہے, تو وہ فوراً اس پہ آتے ہیں کہ نہیں یہ پریکٹسنگ نہیں ہے, بھلے وہ ہندو ہو, بھلے وہ سکھ ہو, بھلے وہ کرسچن ہو یا کوئی بھی. تو میں عموماً یہ سوچتا ہوں از اٹ اے گڈ تھنگ کہ یہ پریکٹسنگ نہیں ہے, اور از اٹ اے گڈ تھنگ کہ انسان کو پریکٹسنگ ہونا چاہیے. جس بھی مذہب میں جو بھی اس کی کنوکشن ہے اس کو اس کنوکشن کے ساتھ سنسیئر تو ہونا چاہیے کم از کم. اب اس کے اور بھی امپلیکیشنز ہیں. ایک تو ویسے ہی آپ کی جو اپنی کیا کہتے ہیں آپ کو پرسنالٹی جو ہے وہ کلیئر ہوتی ہے آپ کی, کہ جو بھی آپ کے بلیفس اور جو بھی ہیں آپ ان کے ساتھ سٹک کر رہے ہیں. وفاداری آپ اس کو کہہ لیں, کہ آپ اس کو کنسسٹنسی کہہ لیں, آپ اس کو کھرا پن کہہ لیں اس فرد کا, کہ وہ جس بھی چیز کے ساتھ جو بھی اس کے خیالات ہیں, جو بھی وہ سمجھتا ہے, وہ اس کے ساتھ سنسیئر ہے اور وہ اس کے ساتھ کھڑا ہے, rather than ان لوگوں کے جو سمجھتے تو ہیں کہ انہیں کچھ اس طرح کے جو کام ہیں کرنے چاہیے یا اس طرح کی چیزوں سے احتراز کرنا چاہیے, لیکن وہ اس کی پرواہ کیے بغیر کیے جا رہے ہیں جو بھی کیے جا رہے ہیں. میں اس کو پریفر کروں گا کہ جو بھی ہے اس کے جو بھی مذہبی عقائد ہیں وہ ان پہ کھڑا ہو. اس کا ایک فائدہ مجھے یہ نظر آتا ہے کہ جب مجھے کسی جگہ پہ کسی کو یہ ایکسپلین کرنا پڑے گا کہ یہ ریلیجسلی میرے لیے ٹھیک نہیں ہے, تو وہ اس کو سمجھ سکے گا. جبکہ جو بندہ کہتا تو ہے کہ وہ کسی بھی مذہب کو فالو کر رہا ہے لیکن وہ فالو نہیں کر رہا اس کو, تو جب میرے لیے یہ چیز اس کو ایکسپلین کرنا کہ کس چیز کی وجہ سے میں اس چیز سے رکا ہوا ہوں اور میں یہ کام نہیں کرنا چاہ رہا, وہ مشکل ہوگا اور اس کے لیے وہ سمجھنا مشکل ہوگا. اور پھر اس کا آگے اثرات یہ ہوں گے کہ میرا اپنے مذہب پہ چلنا مشکل ہو جائے گا, کیونکہ جو میرے ارد گرد کے لوگ ہیں وہ اس کو فضول سمجھ رہے ہیں. میرا خیال ہے یہ غالب کا شعر ہے کہ وفاداری بشرط استواری اصل ایماں ہے, مرے بت خانہ میں تو کعبے میں گاڑو برہمن کو. تو یہ جو ہماری وفاداری ہے نا اس کے ساتھ, اپنے مذہب کے ساتھ جو بھی ہمارے عقائد ہیں جو بھی وہ ہونے چاہیے. اب اس پہ مجھے ایک ویسے ابھی واقعہ ایک یاد آ گیا ہے, میں ایک دو دن پہلے ہی اپنے ایک دوست سے بھی اس کا تذکرہ کر رہا تھا. ہمارے ایک جاننے والے جو کرسچن ہیں پاکستان میں, تو وہ لڑکا ہم سے کافی ینگ ہے اور وہ مالی کا کام بہت اچھا کرتا ہے. تو جب ہمیں کچھ ایسے اس کی ضرورت آتی ہے اسسٹنس کی, تو وہ اس کو بلا لیتے ہیں, تو وہ کام کرتا ہے, اچھا آدمی ہے. تو اس سے ایسے ایک دن بیٹھے ہوئے بات ہو رہی تھی کام کے بعد, تو میں نے اسے کہا کہ سنڈے, پھر میں نے سوچا کہ نہیں سنڈے کو تو تمہیں چرچ جانا ہوگا نا. تو وہ کہنے لگا نہیں میں چرچ نہیں جاتا ہوں. تو میں اس پہ حیران ہوا کہ تم چرچ کیوں نہیں جاتے ہو. وہ کہنے لگا کہ جی جو پریسٹس اور جو مینجمنٹ ہے, اور جو میں تو اس کو اپنے ہی بیک گراؤنڈ میں سمجھ سکوں گا نا, جس طرح سے ہماری مساجد کی مینجمنٹ ہوتی ہے یا امام ہوتے ہیں, تو ان سے اختلافات ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں کرتے, وہ ان کا رویہ ٹھیک نہیں ہے. جو بھی میں نے اسے یہی مثال دی کہ فرض کرو کہ تم یہاں ہمارے پاس آتے ہو, مجھ سے بڑے بھائی کی جو ہے نا نوید بھائی, ان کے توسط سے وہ آتا ہے, اور یہ تمہارا اکرام کرتے ہیں, تم سے
اچھی طرح سے ملتے ہیں، اور لیٹس سپوز کہ میں اس کے بالکل اپوزٹ ہوں اور تمہیں میں یہاں پہ بالکل پسند نہ ہوں، میرا رویہ تمہارے ساتھ ٹھیک نہ ہو، تم میری کمپنی کو انجوائے نہ کرتے ہو یہاں پہ، تو اگر کوئی شخص تمہیں پوچھے کہ تم کہاں جا رہے ہو اور تمہیں بتاؤ کہ میں نوید صاحب کے ہاں کام کے لیے جا رہا ہوں، اور وہ شخص تمہیں کہے کہ وہاں تو وہ دوسرے صاحب بھی ہیں جو تمہیں پسند نہیں کرتے اور تم انہیں پسند نہیں کرتے، اور وہ بڑے مین قسم کے آدمی ہیں فرض کریں، تو تمہارا جواب کیا ہوگا؟ تمہارا جواب یہی ہوگا کہ وہاں ہاں وہ سب تو ٹھیک ہے کہ وہ دوسرا آدمی ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں وہاں نوید صاحب کے منہ کو جا رہا ہوں، وہ جو مجھے اکرام کرتے ہیں، جو وہ میرے ساتھ ان کی ڈیلنگ ہے، میں انہیں انکار نہیں کر سکتا۔ ہم مسجد میں یا چرچ میں یا کسی بھی جگہ پہ امام یا پادری یا ربائی اس کی وجہ سے نہیں جا رہے ہیں، ہم اللہ کی وجہ سے جا رہے ہیں جس نے ہمیں بلایا۔ ان کے ساتھ ہمیں گزارا کرنا ہوگا جیسے تیسے، لیکن اس کو ہم جواب نہیں دے سکتے۔ اب یہ فرق ہے کہ جب آپ آنر کر رہے ہیں مذہب کو، عبادت کو، اور آنر کر رہے ہیں اللہ کے الہ ہونے کو، وہ کسی بھی صورت میں ہے، لہٰذا جو بھی مذہب جس صورت میں بھی اللہ کو اپنا الہ مان رہا ہے، ہم ان کو انکریج کرتے ہیں کہ آپ اپنے وہ فرائض پورے کرتے رہیں اللہ کو، کیونکہ جو اللہ کی آپ پہ عنایات ہیں، جو اللہ کی آپ پہ دین ہے، آپ اس کا جواب آپ اس کا ریٹرن، ایک قسم کا، یہ ریٹرن تو نہیں ہے لیکن ایک جس کو آپ کہتے ہیں اپریسیشن یا اس کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ آپ اس کے آگے حاضر ہوں، اس کو ایکنالج کریں۔ تو یہ میرا خیال میرے ذہن میں تھا کہ ہم جو دوسرے مذاہب یا وہ مذاہب یا وہ یہی ہمارا، اگر ہم اپنے مذہب میں بھی آ جائیں تو ہم بالکل ان لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے گزارا کر لیتے ہیں جو بالکل ہمارے فرقہ کہہ لیں اس کو، جو رائج ایک اصطلاح ہے میں اس کو یوز کر رہا ہوں، اور جو اس سے باہر ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے ہمیں وہ کھچاؤ سا محسوس ہوتا ہے، تنگی سے محسوس ہوتی ہے، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ جو بھی ہے وہ کسی بھی فرقے سے، کسی بھی سیکٹ سے تعلق رکھتا ہے، اگر وہ اللہ کو اپنی زندگی میں پریزنٹ جانتا ہے اور اس کا احساس رکھتا ہے، تو وہ ہمارے اس ایک جو ہم آہنگی والا شخص ہے کہ جس کی خیالات کی ہم آہنگی اور عقیدہ جو سو ٹو سپیک جو ہماری ریلیونٹ ٹرمز ہیں، میں ان کو استعمال کر رہا ہوں لیکن بڑا لوسلی، کہ جو عقیدہ ہے وہ اس میں تو ہمارا بالکل وہ مشترک ہے ہمارے ساتھ، لیکن اس کی ایکچوئل لائف میں وہ بالکل ان چیزوں کا لحاظ نہیں کرتا، پرواہ نہیں کرتا۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں کو چھوڑ دیں جو ایسے نہیں کر رہے ہیں، لیکن کم از کم ہم اس حد تک تو اپنے آپ کو اوپن کریں کہ جو گاڈ فیئرنگ لوگ ہیں، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ہماری ان سے ایک ہم آہنگی ہو، ہم ان سے اچھے طریقے سے مل کے بیٹھ سکیں، بات کر سکیں، اور ہمیں اپنے آپ میں وہ تنگی محسوس نہ ہو ان چیزوں پہ۔ تو دس از اٹ فار ناؤ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔